دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بار بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف۔ اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی؟ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ،
اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو، اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے۔ اب رب کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نہ اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا۔ اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا، جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا، جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا، اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا، کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا، تھوڑا سا صبر کیا، رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا ہے۔ یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں، صبر چھوڑ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے، ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو، آمن نصبرو و صابرو، آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر، تلواریں، اسلحہ، بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی، میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں، میدانوں میں صبر لڑتا ہے، میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں۔ میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا۔ فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی، وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی۔ عزیز بھائی، صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، صبر ہی جیتا کرتا ہے، صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے، نتیجے صبر کے نکلتے ہیں، صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی، ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا، ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی، حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو، اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو، مسلمان امن والے ہیں۔
یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن پسند ہیں، یہ داعی امن ہیں، یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے۔ فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے وہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے، مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا، یہ صوفی لوگ ہیں، درویش ہیں۔ یہی مسلمان کی شان ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا، دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے۔ تو عزیز بھائی، اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا، میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں، اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں، مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے، اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں آرام نہیں آیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا، نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے او دی مہربانی، اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ، کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک ہی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے،
उन्होंने बच्चा खींचा, मैंने अपनी तरफ खींचा, मेरे बच्चे का बाजू उतर गया। फरमाती हैं मेरे शौहर मदीने चले गए, बेटा मेरा मेरे ससुराल वाले ले गए, मुझे मेके वाले ले गए। आज भी कुछ सियाने बंदे कहते हैं इसको निकाल दो और बच्चे छीन लो। उनका भी ख्याल था कि बेटा ले जाएंगे ना तो अबू सलमा भी मदीने से वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगी। और यार इतना बड़ा भी जालिम कोई नहीं होगा जो माँ बाप से बच्चे जुदा करे। फरमाती हैं कि वो ले गए छीन के, मैं मेके चली गई। लोग रोटी खाते थे, मेरे हलक से नहीं गुज़रती थी। ज़माना सोया करता था, मैं सो नहीं पाती थी। बेटा कहाँ, शौहर कहाँ, मैं कहाँ। उम्मे सलमा कितनी देर तकलीफ़ काटी। जनाब उम्मे सलमा कहने लगी लोगों 1-2 दिन नहीं पूरा साल बीत गया, पूरा साल। पर जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, जे सोना ही मारो मारो मैनू मार मुकाओ, मैं कोई उज़र ना पेश ले आवां, और जे सोना ही मेरे दुख विच राज़ी, फिर सुख नू चुल्हे डावां। फरमाया साल बीत गया, लोग सुबह उठ के काम काज पे लग जाते, कपड़े बदलते, ड्यूटियां करते, और मैं सवेरे उठ के उस जगह आ जाती जहाँ मेरा शौहर और मेरा बेटा बिछड़ा था। मैं सारा दिन रोती, आहुजारी करती, हुजूर के मदीने की तरफ मुँह करके मैं तड़पती। साल बीत गया, साल, एक हफ्ता नहीं निकलता बच्चों के बगैर। बड़े बड़े सियाने लोग परदेश जाते हैं तो बच्चों की फ़ोटो देख देख के रोते हैं, लेकिन कहती हैं माँ थी, बेटा बिछड़ा और फिर बेटा बीमार हो और माँ से जुदा हो, कितनी तकलीफ़ का मंज़र है। आप फरमाती हैं कि 1 साल बीत गया और मैंने किसी की मिन्नत नहीं की, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, इसलिए कि जिस हाल में रब रसूल रखें। ये हौसला, ये सब्र, ये तवानाई। 1 साल के बाद मेरे चचा का बेटा मेरे पास से गुज़रा, तड़पते देख कर कहने लगा मेरी बहन तू सारा दिन रोती रहती है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें क्या बताऊं, इसका शौहर चला जाए, बेटा जुदा हो जाए, वो क्या करेगी। फरमाते उसने जाके मेरे बाप से, अपने वाली से, मेरे ख़ानदान वालों से कहा इसकी सज़ा कब ख़त्म होगी। इस गरीबनी का कसूर ये है कि ये मदीने वाले का कलमा पढ़ती है, इसकी गलती ये है कि ये मुसलमान हो गई है, दीन हक कबूल कर लिया है, क्यों नहीं तुम ख्याल करते। कहते उनके दिल नरम हुए, वो रजामंद हुए मुझे मदीने जाने पर उसने कोशिश की मेरे ससुराल पैगाम भेजे, कब बस करो, और बच्चा तो चिड़िया का जुदा हो जाए तो वह तड़पा करती है, और तुमने एक जीती जागती माँ का बेटा जुदा किया है। वो भी नरम हुए, रब ने असबाब बनाए, मेरा बेटा मुझे मिला। कहने लगे तू रह जा। मैंने कहा नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम्हें पता नहीं ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे मदीने ही जाना है। अकेली इतना सफ़र, जंगलों का रास्ता, पहाड़ी रास्ता तय कर लोगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। जिन्हों वेख के ठर दियाँ अखियाँ ने तो जिन्हों वेख के ठर दा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही तो शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए, कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती हैं मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो 1 साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुँचा, सब्र की उम्र 1 साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया,
پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے, سسرال والے بھی نرم ہو گئے, رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا, پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی, مجھے مدینہ الرسول بھی نصیب ہوا. 1 سال میں نے صبر کیا تھا, رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا. لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے, جو صبر ہی نہ, جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر ہو گئی, بڑا ٹائم ہو گیا, کب جا کے مسئلہ حل ہوگا, وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا, وہ دعا کب قبول ہوگی, وہ فلانا معاملہ کب, بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں. بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا, پیغام ہی دے گا, دعا ہی کرے گا. اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا, اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا, ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں. دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں, لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی, اس چبھن میں مزہ آنے لگتا ہے. کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں, کئی درد بھی, کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے, اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں. آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے, اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں, ابھی تو ایک دل ہے, میرے تو خواہش تھی کبھی 2 ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا. رب نے دل ایک بنایا, کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. درد میں بھی مزہ ہے, پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں. ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں, پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں. کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے, پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں, پھر اقرار بھی مشکل نہیں. لیکن چونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے. حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا, حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا, تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دیے. ان فتحنا لک فتحا مبینا. ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, رکھ لیں گے. پھر غور کریں, کوئی مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی, محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں, کڑوی کڑوی کے قائل نہیں. اگر وہ کبھی دکھ دے نا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو. ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو, وہ چبھے گا نہیں, انشاءاللہ مزہ ہی دے گا, وہ قبول تو کرو نا. تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے, حضور مجھے لے جائیں, تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے, ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا. اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے. یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے, میں بھاگ آیا ہوں, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے 1-2 بندے بھی بھیج دیے رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں. یہ آئے اور رکا بھی آ گیا. اب ذرا منظر کو سمجھیں. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں, ایک نہیں مانی, لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا کیفیت ہے, بندہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں, جیل توڑ کے آیا ہوں, مجھے قبول کر لیں. ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے, لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا. ہوئے ہوئے ہوئے. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا, لہذا میری بیعت ہی گئی, چھٹی ہو گئی. ماحول ہی بڑا عجیب ہے. حضور نے فرمایا واپس جا, لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا, پھر انہوں چولی پا لئیے مینے نو پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دا, سامنے والے نے تانا سمجھ کے دیا تھا, پر یار کے نام کا تھا نا. اس نے کہا لا صحیح, سونے کے نام کا ہے نا, تانا ہوا تو کیا ہوا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا.
ਤੇ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਝੂਠ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟੀਏ ना, झूठा झूठ लइए। अब लिखने वाले का भी अपना अंदाज़ है ना, कहते हैं ये भी मेरे लिए झूला ही है, ये भी आराम की जगह ही है। झूठा झूठ लइए तो पिछा हटिए ना। हज़रत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर ने फरमाया वापस जाना है। कहा सोने ठीक है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, ये भी मेरे महबूब का हुक्म ही है। और क्या बात है, मेरे नबी वादों के पक्के हैं। क्या बात है, हुजूर ने जो कहा करके दिखाया। कहते हैं मैं वापस जा रहा था, एक दो बंदे साथ थे, जब मदीने की हद गुजर गई ना, हुजूर ने तो कहा था ना मदीने में पनाह नहीं देनी, तो मैंने उससे कहा यार तलवार बड़ी सोहनी है, ज़रा दिखाना। उसने दिखाई तो एक की मैंने गर्दन काट दी, दूसरा वैसे ही भाग गया। और भाग के हुजूर के पास आया जी, उसने तो मार दिया। तो सरकार फरमाने लगे मैंने तो वादा पूरा किया था ना, तुमसे नहीं संभाला गया तो मामला तुम्हारा है। अब हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला ने वापस आए, अर्ज़ की हुजूर अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया मियाँ हुक्म वही है, मदीने में हम नहीं रख सकते तुम। मदीने में सहाबा थे ना, हुजूर की बातों से खुशबू लेते थे, मदीने में नहीं रख सकते। हज़रत अबू बसीर कहते हैं मैं मदीने की सरहद से निकल गया, उस जगह चला गया जो ना मक्के की रियासत में था ना मदीने की। एक मकाम ईस था जहाँ मीठे पानी के कुएँ थे, वहाँ रहने लगा। हज़रत अबू जंदल को पता चला कि एक नया ठिकाना बन गया, वो भी जेल तोड़ के आ गए। 70 बंदे आ गए, वहाँ से काफ़िले गुजरते थे काफिरों के, ये भी मुसलमानों को तंग करते थे। अगर मक्के से कोई काफ़िला गुजरता था तो हमने भी इनको पकड़ा, काफिर का माल माले गनीमत असबाब बन गया। और वो जब काफ़िला लेके आते थे तो डरे होते थे, और इनको तो सताया था ना। कहते हमें सताया बड़ा था, हम तो इनकलाबी बन गए थे, हम तो रख लेते ना, बड़ी मिन्नत करते, बड़ी जान मुश्किल से छुड़ाते। 70 बंदे हो गए, फिर 300 हो गए। तब वो बशीर कहते हैं दुनिया मदीने जाती थी लेकिन हम तड़पते थे, हम तड़पते थे। रुत लंघ गई है फिर बाहर आंदी ते अज चिट्ठियाँ मदीने आईयां नहीं। हम तड़पते थे कि यार कोई मौका मिले, रोज़ रात को रोते तड़पते। 300 इनकलाबियों का जत्था सब्र से बैठा है मदीने की सरहद पे, अंदर आने की इजाज़त नहीं, पर ग़ुलामी में रोज़ इजाफा हो रहा है। सब्र देखो, ग़ुलामी में रोज़ इजाफा होता है। तंग आ गए काफिर, पहले बड़ी डींगे मारते थे कि देखो हमने कैसी शर्त मनवाई है, कैसी शर्त मनवाई है कि उनका बंदा आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, हमारा जाएगा तो उन्हें करना पड़ेगा। फिर इतने तंग आए कि खुद आके कहने लगे हुजूर मेहरबानी करें, ये शर्त तो ख़त्म करें ना, और इन 300 को तो मदीने बुलाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर बड़े खुश हुए। आज ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, ग़ुलामों के नाम पैगाम लिखा, चिट्ठी लिखी हुजूर ने। चिट्ठी किस चीज़ की लिखी? आ जाओ यार मदीने आ जाओ। चिट्ठी आई मदीने आने के लिए। हज़रत अबू बशीर के नाम चिट्ठी गई, आ जा यार मदीने, आ जा तेरे नाम पैगाम सब लाई है सरकार नबी से, और आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। पैगाम आया। हज़रत अबू बशीर इतने बीमार थे कि नज़ा का आलम था, लेकिन उस आलम में भी इंतज़ार था। उस आखिरी वेले अखियाँ मेरियाँ रात तकनाए तेरा, तेरा ते सजना कुछ भी नहीं जाना, जे पा जावे एक फेरा ते सिर मेरे ते आन खलोवे ते फिर पर्दा रह जाई मेरा। सौखा निकले साब ज़हूरी, ये वेख लवे मुख तेरा। हज़रत अबू बशीर को ना वो रुका गया, हुजूर की चिट्ठी गई तो यूँ चिट्ठी पड़ी। हुजूर ने फरमाया आ जा ना, रास्ता खुल गया है, तू आ जा, खुल गया रास्ता। दुआ फरमाओ मदीने के रास्ते खुल जाएं, करो ना यार दुआ मदीने के रास्ते खुल जाएं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सारे दुख सुनाने ही मदीने जाके होते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल और कलेजे फटने को आ गए। दुआ करो रास्ते खुल जाएं। हुजूर ने फरमाया आ जा, तेरा राह खुल गया। हज़रत अबू जंदल कहते मैं सराहने खड़ा था, हज़रत अबू बशीर के ख़त पढ़ा, मुस्कुराए, इशारे से कहने कि देख मेरे नबी का खाता है, हुजूर की चिट्ठी मेरे नाम आई है, पढ़ना। तो मैंने भी पढ़ी, पहले रोए फिर कलमा पढ़ा, फिर मेरा हाथ थामा, रूह ही परवाज़ कर गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। वो ज़ाहिरी जिस्म के साथ तो मदीने ना पहुँचे, पर कब्र में गए तो मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। कब्र में हज़रत
ابو جندل کہتا ہے میں نے جنازہ پڑھا اور اسی مقام پہ جہاں انہوں نے انتظار کیا تھا نا، وہ مقام میں انتظار ان کا مزار بنا، مزار کے ساتھ مسجد بنی، مسجد کا نام مسجد ابو بصیر رکھا گیا۔ انہوں نے اس انتظار میں جان دے دی پر صبر کیا، شکوہ نہیں کیا۔ یارو اتنی شکایتیں، اتنے شکوے۔ ایک بات میرا اور کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں نا حضور کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی، جنگ احد میں بیعت کی، سونیا تیرے نام پہ مرنا، ڈٹ کے لڑے۔ سلافہ بن سعد کے 2 بیٹے بدر میں قتل کیے انہوں نے۔ اس نے قسم کھائی کہ معاذ اللہ میں ان کا سر منگا کے تو ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ سلافہ بن سعد نے یہ قسم کھائی کہ میرے 2 بیٹے قتل کیے ہیں، میں ان کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی معاذ اللہ۔ ایک قبیلہ غزیل تھا، انہوں نے احد کے بعد حضور سے کہا کچھ قاری ہمیں دے دیں، ہم نے قرآن سیکھنا ہے۔ تو نبی پاک نے کچھ بندے بھیجے، تو عاصم بن ثابت کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر کے مکے والوں کے ہاتھ بیچنے لگے تو حضرت عاصم بن ثابت نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے میں کافر کا قیدی ہو کے جینے سے بہتر ہے شہادت کی موت مر جاؤں۔ کافروں کا قیدی لڑے اور فرمانے لگے میرے کمان میں تیر باقی ہے، میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتہ چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے۔ اور فرمایا میں صبر کروں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا، میں ڈٹوں گا اور تمہیں ڈٹ کے۔ اکیلا بندہ میدان میں ڈٹ گیا، اکیلا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو پھر نیزہ نکال لیا۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا کیا کروں، تو یہ آخر میں یاد رکھیں کہ صبر آپ نے کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں، حوصلہ کرنا ہے چاہے اکیلے بھی رہ جائیں۔ اکیلے لڑے، تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا، خوب لڑے۔ اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ان کی کھوپڑی پہ معاذ اللہ کھوپڑی منگانی ہے، سار منگانا ہے، اور یہ جو لے جا رہے تھے دھوکے کے ساتھ یہ بھی بیچنے لے جا رہے تھے۔ تو جب تھک گئے نا اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پہ وسط ہو گئے تو دعا مانگی، اکیلا بندہ اور صبر کا مقام، دعا مانگی، کہا اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا جسم۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کافر قریب گئے جسم پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سر کاٹنے کے لیے، تو شہد کی مکھیاں آ گئیں، پورے جسم پہ قبضہ کر لیا۔ قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، شام ہوگی نا توڑ جائیں گی، پھر ہم سر کاٹ لیں گے۔ شام تک چاروں جانب بیٹھے رہے، نہ کوئی ہوا آئی، نہ کوئی بادل برسا، نہ کوئی طوفان آیا۔ شام کو انہوں نے اٹھانا تھا، ایک ریلا آیا پانی کا اور جناب عاصم بن ثابت کی لاش مبارک کو بہا کے لے گیا۔ میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا کہ جو صبر کرے نا رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرمایا کرتا، کہ جسموں تک کی آخری دم تک اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہتے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدام۔